آگ علیہ السلام ہے۔ پہلی بیوی حضرت سارہ تھی۔ جب وہ خادمہ بن کر آئی اور گفٹ اور تحفے میں بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا میں ان کے ساتھ نکاح فرما دیتی ہوں، یعنی شادی پھر کروا دی۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ جہاں بیوی پہلی بیوی دوسری عورت کا نکاح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاوند کے ساتھ کروا رہی ہے۔ آج تو سوتنوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، یہ سوتن کیوں بنے، دوسری شادی ہو کیوں؟ اور یہاں تک کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، یہاں تک خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے دوسری شادی کی، یہ گناہ عظیم کر لیا اور جرم عظیم کر لیا۔ سارے لوگ اسٹامپ پیپر لے کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس میں تحریر لکھی، اور تحریر کیا تھی کہ آج سے اس شخص کے ساتھ ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے، یعنی نہ ان سے ہمارا کوئی رشتہ کا تعلق ہوگا، نہ بات چیت کا تعلق ہوگا، نہ لین دین کا تعلق ہوگا، نہ پڑوسیوں کے متعلق کوئی ان کے ساتھ تعلق ہوگا، یعنی ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات سے ان سے بائیکاٹ کریں گے۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے پھر اس میں انگوٹھا جنہوں نے لگانا تھا، سائن کرنے والے سائن وہ کر دے۔ بات کیا تھی کہ دوسری شادی اس شخص نے کی ہے، وہ الگ بات۔ اگر یہ بات رکھی جاتی کہ بھئی آپ نے دونوں میں مساوات قائم کرنا ہے، برابری کو دیکھنا ہے، وہاں جتنی ضرورت پڑے آپ وہاں خرچ کریں، یہاں جتنی ضرورت پڑے گی یہاں خرچ کریں، وہاں اگر پہلی بیوی میں 3 بچے ہیں، یہاں ایک بھی بچہ نہیں ہے تو وہاں 2 صابن کی ضرورت ہے، یہاں 1 صابن سے بھی کام چلے گا۔ اب یہ نہیں کہ مساوات کا معنی یہ کہ وہاں پر 3 صابن اگر آپ نے دیے تو یہاں پر بھی 3 صابن دیں، وہاں اگر 20 کلو آٹا پہنچایا اور یہاں پر بھی 20 کلو آٹا تو یہاں پہ تو آٹا ضائع ہو جائے گا۔ مساوات دنوں کے حساب سے ہو، وہاں اگر 1 رات گزاری تو یہاں پر بھی 1 رات گزاریں۔ چیزوں میں حال و احوال کو دیکھ کر، گھر اور ماحول کو دیکھ کر، افراد کو دیکھ کر یہ مساوات ہو۔ ان چیزوں میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات رکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے مساوات کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دوسری شادی کر لی، فرض کے بعد مزید آپ سنت کی طرف آ گئے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا معنی یوں ہوتا کہ مساوات آپ نے قائم کرنی ہے، ظلم کسی پر نہیں کرنا اور ایک کی طرف نظر ٹکا کے نہیں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس پر ایگری کرتے ہیں۔ خرچے سے متعلق ایگری کرتے ہیں، نفقہ سے متعلق جو قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے یہ واجب ہے، ان سے متعلق بات ہوتی، تحریر ہوتی اور لوگ پنچایت میں بیٹھتے تو ایک الگ مزہ آتا، یہ ثواب بھی ہوتا۔ لیکن یہاں ہوا کیا کہ بھئی دوسری شادی اس نے کیوں کی؟ آج لوگوں میں بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی دوسری شادی کیوں کی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں بھلی لگے عورتوں میں اچھی لگے تو تم نکاح کرو، مثنیٰ 2 وثلاثہ 3 ورباع 4، یہ گنتی کے اعداد اور تعداد اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ عرب کے اندر یہ سب اس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں جس طرح اہل تشیع نے لکھا ہے کہ اس طرح پھر 2 معنی 4 اور 3 معنی 6، 4 اور 6 10 ہو گئے، اور 4 یعنی 8، یعنی تقریباً 18 شادیاں کریں۔ 18 شادیاں پھر ان کے مذہب کے اندر یہ ہے، تو 18 شادی نہیں ہے، 4 شادی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام سے ہٹ کر پھر وہ کوئی اور مذہب ہوگا جہاں 18 شادی ہے۔ ہم نے کہا تمہارے مذہب میں شادیوں کو کیوں رواج ہے؟ تم تو متع کی پیداوار ہو، متع کو فروغ دو، متع تمہارے ہاں عبادت ہے، متع وہ تم نے اس کو اتنا سمجھا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ اگر میں ان کے اوراق کو کھولوں، اصول کافی کو، حیات القلوب کی کتابیں کھولوں تو آپ کانوں پہ بھی انگلیاں ڈالیں گے اور آنکھوں پہ بھی انگلیاں ڈالیں گے چھپانے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ ایسی غلاظت بکی ہے کہ وہ متع سے پیدا ہونے والا جو ہے معاذ اللہ اس کا درجہ خدا تک پہنچتا ہے، خدا تک پہنچتا ہے۔ اس طرح کی بےہودگیاں اور فحش باتیں ان کی کتابوں سے، لٹریچر سے واضح ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں شادیاں اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمان اور اسلام سے ہٹ کر پھر شادیاں نہیں ہیں، پھر وہ زنا ہے، بدکاری ہے، پھر کوئی اور نام ہے جو ان کے مذہب کے اندر ہے، متع کی پیداوار ہے۔
تو قرآن کریم کے اندر اللہ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، 2 2 3 3 4 4، بس 4 تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ تو 2 شادی اگر اس نے کر لی تو کون سا اس نے گناہ کر لیا؟ تو سارے نے اس پر انگوٹھا اور سائن کیا۔ ہم نے کہا یہ قرآن کریم کی آیت کا انکار ہے۔ جنہوں نے بھی انگوٹھا ثبت کیا ہے اور دستخط کیے ہیں انہیں چاہیے کسی دارالفتہ سے رجوع کریں اور مفتیان عظام سے اس مسئلے کی وضاحت معلوم کریں، اور یہ سارے پھر اس کے بعد تجدید ایمان بھی کریں گے اور تجدید نکاح بھی کریں گے اگر یہ متزوج ہے۔ شادی شدہ اگر ہیں یہ سارے افراد تو ان کا ایمان چلا گیا۔ جب ایمان چلا گیا تو نکاح خود بخود باطل اور فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، کالعدم ہو گیا۔ تو یہ پہلے کلمہ پڑھیں گے، اسلام اور قرآن کے سائے میں آئیں گے، اس کے بعد ان کی بیویوں سے ان کا ایجاب و قبول دوبارہ ہوگا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ آج ہم نے اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی، بات بات میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم نے ایک کو کہا حق مہر بھائی اتنا ہے، آگے سے کہتا ہے، ہم نے کہا شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اتنا حق مہر کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اتنا ہے۔ انہوں نے کہا شریعت کو ایک طرف رکھے، آپ اسلام کو ایک طرف رکھے، تو بچا کیا ہے پھر؟ آپ شادی نہ کروائیں، نکاح ہی نہ کروائیں۔ جب آپ شریعت کو نہیں فالو کر رہے ہیں، اسلام کو نہیں مان رہے، اسلام کی تعلیمات کو، احکامات کو نہیں مان رہے، تو بیٹیوں کو، بیٹوں کو ایسی رخصت کر دیں، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، چندہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں مسلمان بن کے رہوں، تابع دار بن کے رہوں، پیروکار بن کے رہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور موت اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان بن کے مرو۔ تو یہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اس طرح کی بیہودگیاں، فحاشی باتیں، ان سے کوشش کریں اپنے آپ کو دور رکھیں۔